وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ کسی کا کہنا ہے کہ جب بھی میں کسی سلجھے ہوئے خوشحال نوجوان کو دیکھتا ہوں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ ضرور اس کا باپ صالح اور نیک آدمی ہوگا، تب یہ بچہ اتنا سلجھا ہوا ہے۔ اور مجھے اس آیت کی صداقت نظر آنے لگتی ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، تو باپ اگر نیک ہو تو فائدہ دنیا میں ہی اولاد کو ہونے لگتا ہے۔ ڈاکٹر نبیل عوضی کہتے ہیں کہ مجھے جب نوافل کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی ہونے لگتی ہے تو مجھے اپنے بیٹے کی دنیا کی پریشانیاں یاد آتی ہیں کہ کہیں نوافل کی ادائیگی میں میری سستی میری اولاد کی پریشانی کا باعث نہ بنے۔ یعنی بچے ایگزام کے لیے پریشان ہیں، پڑھائی میں، بزنس میں، جاب میں، اپنی فیملی لائف میں، اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں، تو آپ دیکھیے کہ جب والدین بزرگ ہو جاتے ہیں تو ان کا کام پھر کیا رہ جاتا ہے؟ دعائیں اور نوافل اور عبادت، اور سب سے زیادہ تڑپ کے جو ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں وہ اولاد ہی کے لیے نکلتی ہیں۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کان ابوہما صالحا، اگر ماں باپ نیک ہوں گے، خصوصاً اگر باپ نیک ہوگا تو پھر اس کے اثرات جو ہے، یہ نہیں کہ ماں نہیں، لیکن یہاں باپ کا چونکہ لفظ استعمال ہوا ہے اس لیے ظاہری معنی کے اوپر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب رات میں نوافل ادا کر رہے ہوتے تھے تو اپنے چھوٹے بچے کو سویا ہوا دیکھ کر کہتے تھے، من اجلک یا بنیا، اے میرے بیٹے یہ تیرے روشن مستقبل کے لیے، یعنی میں نفل پڑھ رہا ہوں۔ اور روتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا یہ قول پڑھتے تھے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان بچوں کا جن کا خزانہ محفوظ ہوا ان کا باپ نیک تھا، تو میں اس لیے نیک بن رہا ہوں تاکہ میری اولاد کو پریشانی نہ ہو۔ ابن مسیب کہتے ہیں، اے میرے بیٹے بے شک میں نے تیرے فائدے کی خاطر اپنی نماز کی رکعتیں یا قیام زیادہ کر لیا، یعنی بچوں کے فائدے کے لیے نمازیں زیادہ کر دی، اور یہ نوافل، فرض تو سب کے اپنے اپنے ہی ہوتے ہیں، نوافل زیادہ کر لیے، اس امید پر کہ تمہارے بارے میں میری حفاظت کی جائے گی، نہیں مجھے تمہاری طرف سے کوئی پریشانی نہیں دیکھنی پڑے گی۔ یاد رکھیے اولاد کی پریشانی جو ہوتی ہے وہ ماں باپ کو اپنی پریشانی سے بھی آگے ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اپنا دکھ بھول جاتے ہیں، لیکن بچوں کا دکھ ان سے دیکھا نہیں جاتا۔ تو پھر وہ یہی آیت تلاوت کرتے تھے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ تو یاد رکھیے کہ جب اپنے بچوں کے اندر کوئی خرابی دیکھیں، ان کے اندر بگاڑ دیکھیں، ان کے اندر دین سے دوری دیکھیں، تو اپنی نماز، اپنی عبادت، اپنا صدقہ خیرات اور اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیں۔ تو انشاءاللہ جب آپ کے اندر خیر آئے گی تو وہ خیر بچوں میں بھی ٹرانسفر ہوگی، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور اکثر لوگ بچوں کو یہ طعنہ بھی دیتے نا، تم کیا ہو، تم تو اپنے ماں باپ کی وجہ سے ہی سب کچھ ہو۔ تو یہ ہر ایک کے لیے ہوتا ہے، کسی خاص بچے کے لیے نہیں ہوتا۔ سب بچے اپنے ماں باپ ہی کی وجہ سے کچھ بنتے ہیں، یعنی اللہ کا فضل تو obviously ماں باپ پر ہوتا ہے کہ وہ جو بچوں کے اندر محنت کرتے ہیں، لیکن بچے والدین ہی کی وجہ سے آگے بڑھتے ہیں۔ وہ والدین ہی ان کو یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یا پھر یہ کہ دین فطرت پر لے آتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے ماں باپ کا، یعنی پیرنٹنگ میں یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیں۔ ہم بظاہر بہت سارے طریقے اختیار کرتے ہیں، لیکن یہ والی بات بھول جاتے ہیں کہ بچہ اگر جھوٹ بول رہا ہے تو کہیں ہم نے تو نہیں بولا، بچے نے اگر کہیں کوئی چیز آگے پیچھے ہیرا پھیری کی، کہیں بچپن میں ہم نے بھی تو ایسا غلط کام نہیں کیا تھا۔ تو انشاءاللہ جب آپ اپنی اصلاح کر لیں گے، آپ اپنی غلطیوں پر توبہ کر لیں گے، تو پھر انشاءاللہ آپ کے بچوں کے اندر بھی خیر ہوگی۔